ہاٹ ایشو ہمارا مولانا خان اتحاد، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ پہلا اس کا مصرع ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، رہنما جمعیت علماء اسلام۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے اہم خبر آپ کو بتائی تھی اس کی کچھ اپڈیٹ ہمیں آئی ہے کہ ایران کے صوبہ سیستان میں جن 8 پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا ہے وہ وہاں کا ایک گاؤں ہے حائز آباد، وہاں کا مہرستان شہر کے قریب 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس میں تمام جو افسوسناک ہے اور بلکہ ٹریجک ہے کہ تمام مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری گئیں، اور وہ ایک ورکشاپ میں وہاں پہ رہائش پذیر تھے، وہیں اسی ورکشاپ میں کام کرتے تھے، اور وہ ورکشاپ تھی پالش کی، ڈینٹنگ پینٹنگ کار کی جو مرمت کا مرکز تھا، اس میں وہ کام کرتے تھے، اور رات کے وقت ورکشاپ میں گھس کر ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو گولیاں ماری گئیں، اور ان میں سے جو چند افراد کا جن کے نام معلوم ہوئے ابھی تک، ان کے ہم یہ ابھی بتا رہے ہیں لیکن اس کی دوبارہ تصدیق ہونا ضروری ہے۔ ایک کا نام دلشاد ہے اور اس کا بیٹا نعیم، اور جعفر، دانش اور ناصر شامل ہیں۔ تمام کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے، اور سیکیورٹی فورسز نے، ایرانی سیکیورٹی فورسز نے لاشیں جائے وقوع سے برآمد کر لی ہیں، اور لیکن حملہ آوروں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی، نہ ہی کسی نے ذمہ داری لی ہے، لیکن شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان کے بلوچستان کے اندر لڑنے والے ان دہشت گرد گروپوں کی طرف جو پہلے بھی یہ ایسے دہشت گرد حملے کرتے رہے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے ظاہر ہے بات تو میں نے یہی کرنی ہے کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت آج کل چل رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر ہمارے تحفظات کو دور نہ کیا تو ہمارا اتحاد نہیں ہو سکے گا، اور اطلاعات آ رہی تھی کہ عید کے فوراً بعد ایک احتجاج شروع ہوگا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں بات چلی گئی ہے، کیونکہ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں US کانگریس مین کا ایک وفد موجود ہے، اور اس کے ساتھ پاکستانی ڈاکٹر جو وہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستانی بزنس مین اور اس کے علاوہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ایک کانفرنس بھی شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا اس میں یہ وہ ہے ایونٹ جس میں خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت، ڈیل، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں آپ کی بات میں جو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ جو پاکستانیوں کو مارا گیا ہے ایران کے بلوچستان میں، سیستان میں، اس پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں گے، بگڑتی ہوئی صورتحال بلوچستان کی، اس میں مولانا فضل الرحمان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اس میں پہلے تو میری تعزیت جو لوگ مارے گئے ہیں، اور زبان اور نسل کی بنیاد پہ جو بھی مارا جائے، جہاں پہ بھی مارا جائے، یہ بالکل غلط ہے، اور کسی کو ویسے بھی قانون ہاتھ میں لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ مگر اس صورتحال کو تھوڑا سا الگ سے سمجھنا ہوگا۔ ایران کے اندر جو ہے یہ جو ایلیگیشن یہاں بلوچستان کے اندر ہے، وہ شاید ان کی چاہت جو ہے وہ اگر ایران کے اندر بھی اسی طرح سے ہوگی، مگر وہ وہاں پہ ان کو دبا دیا گیا ہے، اور ایران کے اندر جو ہے نا اس حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ جہاں پہ بھی جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے کہ اس میں یہ گروپ جو پاکستان میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپریٹ جو کر رہے ہیں انہوں نے مارا ہوگا، تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اور معاملہ ہے، اور اس میں ایرانی گورنمنٹ کو اس کی وضاحت جو ہے وہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایران میں کام کر رہا ہے، آپ کو مشکوک کیوں لگ رہا ہے یہ رہ رہا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو بلوچستان کا جو حصہ ایران میں ہے، وہ وہاں پہ بھی جو ہے شروع میں اس طرح کے معاملات یقیناً تھے، مگر انہوں نے بڑا بے دردی کے ساتھ وہاں پہ اس کو کل کر دیا تھا، دبا دیا تھا، تو وہاں پہ یہ ایشو موجود نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اگر اس ملک میں اس کا تعلق پاکستان کے پنجابیوں سے کیا ہے؟ اگر ایران نے اپنے اندر کسی گروپ کو مارا یا ختم کیا تو پاکستان کے پنجابیوں کا کیا قصور؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ اس جو پاکستان کے اندر جو گروپ جن کے اوپر الزام ہے کہ جو آپریٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا۔ مجھے ان کے درمیان کوئی نیکسس جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ وہ پنجابی بیچارے مارے گئے، ناجائز مارے گئے، غلط مارے گئے، مگر جو ہے نا اس کی کوئی ریزن جو ہے وہ اس کو پاکستانی ایجنسیوں کو بھی جو ہے نا، اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں
تو آپ پچھلے سال ایران میں پاکستان نے حملہ کر کے ایران کے اندر ٹارگٹ کیے تھے BLA اور مجید بریگیڈ کے جو کچھ وہاں پہ لوگ رہتے تھے اور جو ان کے کیمپس تھے ان پہ. تو اس کا مطلب ہے ایران کے اندر ان لوگوں کی موجودگی تو ہے, BLA کی بھی اور مجید بریگیڈ کی بھی, جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادو والا معاملہ بھی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پنجابی موجود تھے مہرستان میں شہر کے قریب, اور وہاں اطلاع ہوگی لوگوں کو, وہاں سے دہشت گردوں تک یہ اطلاع پہنچی جو پاکستان کے اندر کارروائی کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ یہ کارروائی کر دی ان کے خلاف بھی, تاکہ پاکستان کو تکلیف ہو؟ تو کچھ بھی ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس نتیجے پہ پہنچنا یقیناً ضروری ہوگا, مگر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ میڈیا پہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ایران کے حوالے سے, جو یا وہ اس پورے معاملے میں تو وہ کرنا جو ہے وہ شاید وہ آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. تو اس میں فی الوقت آپ کا بھی میرا بھی آپ کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے نا. نہیں لیکن دیکھیں ہمیں اگر اطلاع اگر ہم اب یہ ڈسکس کریں چیزیں اور ایسے تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھیں تو کیا بہتر اسٹریٹجی نہیں بنائی جا سکتی؟ جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ امریکہ اور ایران مذاکرات آج ہی عمان میں شروع ہوئے ہیں نیوکلیر پروگرام پہ, لیکن امریکہ کے اندر انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آئی واش ہے اور امریکہ ایران پہ شاید حملہ کر دے اور اسرائیل اس پہ لیڈ کرے گا. تو کیا جب اس سچویشن میں ایران کے ہمسایہ ملکوں میں امریکہ کو ضرورت نہیں ہوگی کچھ جگہوں کی جہاں سے تو وہ اس کو بیس بنا سکے؟ تو کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی طرف؟ ایسا ہے کہ میں جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ روک رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ماحول ایسا ماحول بنایا جائے جس میں پاکستان میں جو ہے نفرت یہ موجود ہو ایران کے حوالے سے, اور کہ پاکستانی شہریوں کو جب اگر فرض کریے کہ کوئی قتل کیا جائے گا تو کوئی ایسا ماحول پاکستان کے اندر بھی بنا دیا جائے جس میں جو ہے نا ہم کہیں کہ وہاں ہمارے لوگ مارے گئے تھے اور ہم ان سے اس حوالے سے بھی نفرت کریں. مگر یہ باتیں یا اس کے وائس ورثہ کوئی اور باتیں ممکن ہے کہ کسی بڑے لیول پہ کوئی خرابی میری پیدا کر سکیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم تعزیت تک اس معاملے میں رہیں اور اپنی ایجنسیوں کو کہیں کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر کہیں پہ کسی کا بھی تعلق اس مارنے کے حوالے سے ہے تو اس سے جو بھی قانون کہتا ہے اس سے نمٹنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں کیونکہ آپ کی جماعت بلوچستان میں بہت انفلوئنس ہے ان کا, تو آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے فورن آفس کو کہ اس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کریں؟ ایسا ہے کہ آپ کے جو تعلقات کسی بھی ہمسائے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اگر ہندوستان کے ساتھ اگر کوئی ماضی ایسا ہے تو اس کے ساتھ بھی وجہ موجود ہے اور تعلقات اچھے نہیں ہیں. اسی طرح سے ایران کے ساتھ بھی جو ہے ہم ان کو بھلے بھائی بھائی کہتے ہیں, مگر تعلقات میں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے دلوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی رکھنا جو ہے وہ موجود ہے. افغانستان کا بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ کلبھوشن کی جو موجودگی تھی یا سب کچھ تھا, یہ اب آفیشلی جو ہے نا اس بات کو ہم اون نہیں کرتے, مگر کیا وہ کلبھوشن جو ہے وہ بغیر کسی اپنی گورنمنٹ کی ایما کے جس علاقے میں موجود تھا اس گورنمنٹ کی ایما کے وہاں پہ موجود ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آج تک نہیں آیا. وہ کہ وہ وہاں سے پکڑا گیا, وہ ٹریپ کیا, اس کو پاکستان لائے, تو اب پھر اگین جو ہے نا وہ میں ایسے ممنوع علاقوں میں داخل ہو جاؤں گا جس کا ملک میں جو ہے نا وہ کوئی اچھا جو ہے وہ معاملہ نہیں جائے گا. اچھا, آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اپنے ہمسایہ ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے تعلقات ہمسایہ ممالک سے اچھے نہیں ہیں, بہتر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ایگری کرتے ہیں. تو کیا پاکستان کے اندر جو ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ان کو اچھا کرنا, جیسا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, تو اس کی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی اس اینگل سے مخالفت نہیں ہے. وہ الگ سے پارٹی ہے, وہ جس طرح سے مرضی اور جس سے مرضی بات کرے, مگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بات چیت جاری تھی اور اس بات چیت کے درمیان میں کوئی ایس او پیز تھے. ان ایس او پیز میں جو ہے وہ ون آف دی کنڈیشن وہ یہ تھی کہ کوئی بھی پارٹی اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ سے پھر خود بات نہیں کر سکے گی,
اور یہ معاملہ ابھی اس کا تسلسل ہے، ابھی تک جاری ہے، اور یہ معاملہ ان سے ہم نے ٹائم لیا تھا کہ یہ ہم ساری باتیں تو کیا آپ پارٹی کے جنرل کونسل سیشن میں رکھیں گے۔ تو آپ نے جو فرمایا، کیا میں اس سے یہ سمجھنے میں درست ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات چیت ہو تو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو، بلکہ جو آپ کا سارا اتحاد ہے وہ کلیکٹیولی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے، بات کرے، جیسا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الگ الگ نہیں بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، اکٹھے کریں گے، لیکن اس کی پھر وائلیشن ہوئی تھی۔ آپ کا مطلب یہ ہے؟ میری چاہت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کبھی بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں ہے، مگر خدا نخواستہ اگر کہیں پہ کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ اگر اتحاد بننا ہے تو اتحاد کا نظم جو بنے گا وہ بات کریں، کہیں پہ بھی گورنمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہو، مگر جہاں پہ بھی بات ہوگی وہ یا بات ہونی چاہیے وہ اس کا نظم کرے، نہ کہ کوئی پارٹی اپنے طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے، نہ وہ نہ ہم نہ کوئی اور دوسرا دوست۔ اچھا، اب مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں مسلم لیگ نون کو یہ اعتراض ہوا تھا کہ ہم نے طے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ کوئی بیہائنڈ دا کرٹن ہم بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر ایک ڈیل کی پرویز مشرف کے ساتھ جس پہ مسلم لیگ نون کو اعتراض ہوا، اور بعد میں پھر انہوں نے بھی کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی اب سچویشن ہے، اور آپ کو یہ خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کہیں اس اتحاد کو استعمال کر کے خود اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہ کر لے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں کی تھی، 7 میں کی تھی؟ دیکھیے، یہ خدشہ تو ممکن ہے، ہر پارٹی کو دوسری پارٹی سے ہو سکتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی جس کے بعد جو میرا سٹیٹمنٹ آیا وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ گنڈاپور صاحب نے عید کے تیسرے دن شاید 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی تھی خان صاحب سے جیل میں۔ اس دن ویسے بھی چھٹی تھی اور ویسے بھی رویہ جیل اتھارٹیز کا یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو تو ملنے نہیں دے رہے تھے۔ ایک یہ بات، پھر اعظم سواتی صاحب کا قرآن شریف اٹھا کے بات کرنا اور کہنا کہ ان کی کوئی ڈیوٹی اس حوالے سے لگائی گئی ہے۔ پھر یہ ڈاکٹرز والا، امریکنز پاکستانی جو ہیں، یہ ڈاکٹرز جو آئے ہیں ان کا والا معاملہ۔ پھر ایک اور پروگرام میں اور یوسفزئی صاحب اکٹھے تھے، تو میں نے یہ جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی تک ہماری آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی اتحاد جو ہے وہ بنا نہیں ہے، تو درمیان میں ہم جس سے بات کریں، جیسی بات کریں وہ ہمارا حق ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں ایسی تھیں کہ اس کے نتیجے میں شکوک مزید پیدا ہو گئے تھے۔ سینیٹر صاحب، آخر میں بتا دیجیے، جو میں نے سوال ابھی پوچھا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا، کہ اور ظاہر قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ کو یہ خدشات ہیں، صرف خدشات کی بات کر رہا ہوں، کہ اتحاد کا نام استعمال کر کے پی ٹی آئی ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ چیزیں طے کر سکتی ہے، ڈیل کر سکتی ہے، اس کا خدشہ موجود ہے آپ کے پاس، آپ کے اندر، اتحاد کے اندر؟ ایک بات ذرا اس سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، اسٹیٹ پاور کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ پاور صرف جے یو آئی کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کسی قسم کی کوئی مشکل اگر پیدا ہو سکتی ہے تو جے یو آئی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اگر جے یو آئی اس میں آتی ہے اور اس میں کسی خوف کے تحت یا کسی اور ڈیل کے تحت اگر کوئی بھی بات کسی کے درمیان ہو جائے ہمارے کندھوں پہ، تو ہم جو ہے اس کو نہیں چاہیں گے، یہ یقیناً جو ہے نا ہماری چاہت نہیں ہوگی۔ ہم اگر کوئی بات ہوگی تو ہماری چاہت یہ ہوگی، خدشہ ہے کہ مل کے بات ہو۔ تو خدشہ ہے کہیں نہ کہیں پہ، دیکھیے کوئی نہ کوئی خوف تو موجود ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے ساتھ تو جو ایک اتحاد میں ہم پہلے تھے اور اس اتحاد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک، صحیح، بالکل، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔